اگر اعظم سواتی کو اس گالی کے اوپر سزا ہو گئی، اس لیے یہ گالی ہر اس شخص کے دل سے نکلتی ہے جس کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے۔ بات یہ اس شخص کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ میں اس گالی کا مستحق نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نے وہ کام نہیں کیا۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ گالی دینے والے کو جو ہے وہ اندر کر دے، اس کو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہونا ہے تو یہ 75 سالہ آدمی، کرو کورٹ میں، آؤ ڈیفینڈ کرو، وہاں جو کرنا ہے کہو، ثبوت دو، اس جگہ کے اوپر قائل کرو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ 40 ایف آئی آریں ایک پلان طریقے سے 50 ایف آئی آریں کٹوا دو پورے ملک میں کہ ناچتا پھرے آدمی۔ کیا قانون کے رکھوالوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ ایک سے زیادہ ایف آئی آر نہیں کٹ سکتی؟ یہ لوگ کس کے ہتھ کنڈے بنے ہوئے ہیں؟ کیا یہ قانون کے رکھوالے جو ہیں وہ طاقتور کا اوزار ہیں یا غریبوں کا ہتھیار ہے؟ یہ کون سا ایک جنگل کا راج ہے اس ملک میں؟ اس جنگل کے راج کو ختم ہونا ہے۔ لیٹس پروو کہ وی آر ناٹ اے بنانا ریپبلک، وی آر اے سول سوسائٹی۔ ایک معاشرہ بنانا ہے، ایسے ہی کیسز جب آتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے، رول آف لا قائم ہوتا ہے، لوگوں کو یقین آتا ہے کہ کمزور کی آواز بھی سنی جائے گی طاقتور کے سامنے۔ یہ نہیں ہے کہ طاقتور اپنے آپ کو اور مسلط کر کے مسل کے رکھ دے غریبوں کو، کمزوروں کو۔ اعظم سواتی صاحب کوئی کمزور آدمی نہیں ہے، ٹیکس پیئر ہے۔ ایک ٹیکس پیئر کی بھی عزت ہونی چاہیے۔ جس ٹیکس کے اوپر یہ پورا سسٹم چل رہا ہے، اس ٹیکس پیئر کی کیا یہ عزت ہے کہ 75 سال کی عمر میں اسے 14 دن کے ریمانڈ میں رکھا جائے؟ اس سے کون سی ایسی پوچھ گچھ ہو رہی ہے جس میں وہ رات کو اپنے گھر میں جا کے نہیں سو سکتا اور دن میں آ کے اس کو جواب نہیں دے سکتا؟ کیا اس کو گھر سے ہٹا کے جیل میں رکھ کے کیا حاصل کر رہے ہیں؟ وہ بھگوڑے ہیں بھائی، ان کا پاسپورٹ ضبط کر لو، ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈال دو۔ جیل میں کس وجہ سے رکھا ہے، کس وجہ سے یہ ریمانڈ دی گئی ہے؟ یا تو وہ 3 دفعہ نہیں آتے پولیس اسٹیشن، جب بلائے جاتے تو اس کے بعد جیل میں ڈال دیتے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ جیسے ہم شہباز شریف صاحب بہانے کرتے پھرتے ہیں، جب بلاؤ تو کبھی ان کو پیٹ میں درد ہو جائے، شرجیل محمد ہسپتال جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں سے لے لیتے ہیں۔ ایسے وہ واقعات نہیں ہیں۔ اعظم سواتی بہادر آدمی ہے، وہ جائے گا، ہر دفعہ جائے گا۔ فوری طور پہ ان کا جو ہے یہ ریمانڈ کے اوپر جو دن دیے گئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہیں نے بھی بڑی ناانصافی کی، شاید مجھ پہ بھی آ جائے۔ یہ میرے وہ جذبات تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ میں تمام پاکستان کے عوام سے چاہتا ہوں کہ وہ اس کی ترجمانی بھی کریں، اس کے اوپر لکھیں بھی، ان ججوں کو لکھیں، چیف سیکرٹری سندھ کو لکھیں، پرائم منسٹر کو لکھیں کہ تم ظلم کر رہے ہو، تم زیادتی کر رہے ہو، پاکستانی تم سے ناراض ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ انسانیت کا سوال ہے، یہ حمیت کا سوال ہے، یہ عزت کا سوال ہے، یہ غیرت کا سوال ہے۔ آپ میں سے کیا کوئی بھی جو میری بات سن رہا ہے، چاہے وہ کیمرہ کے پیچھے ہوں، چاہے میرے صحافی برادری ہوں، چاہے میرے وکلا ہوں، جو یہ بات سن رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ ہمارے ساتھ اگر یہ ہوتا تو ہم یہ گالی نہیں دیتے۔ بہت بہت شکریہ۔ بیرسٹر عثمان سواتی صاحب، اعظم خان سواتی صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیگل طور پہ اپنی بات رکھوں گا۔ آج ہم نے تمام جتنی بھی سندھ میں ہمارے پاس موجود 6 ایف آئی آرز ہیں، اینڈ ان کی جگہ ہم نے کواشمنٹ کی پٹیشن ڈالی ہے۔ مزید ہم نے عدالت سے یہ درخواست کی ہے کہ اگر کوئی اور ایف آئی آرز ہیں جو ہمارے نالج میں نہیں ہیں وہ بھی ہمیں پرووائڈ کی جائیں، اور جتنی بھی ایف آئی آرز ہیں ان کو سسپینڈ کیا جائے فی الحال، جب تک ان کواشمنٹ کی ہیئرنگز جو ہے مکمل نہ ہو۔
اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ اپیل بھی کی ہے کورٹ سے کہ سندھ پولیس سے جو ہے ڈائریکشن دی جائے کہ اس اکرنس کے اوپر مزید ایف آئی آرز نہ ہونے دیں. آج جو ہم ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں بلوچستان سے کر کے ابھی سندھ آئے ہیں, تاثر یہ دیا جا رہا ہے پورے پاکستان کو کہ ایک اکرنس کے اوپر, ایک الیجڈ کرائم کے اوپر 22 کروڑ ایف آئی آریں کٹ سکتی ہیں. اینڈ یہ تاثر جو ہے آبویسلی لیگل سینس میں تو اس کو نہیں دیکھا جا سکتا, اور اسی بیسس پہ ان گراؤنڈز کے اوپر ہم آئے ہیں ادھر سندھ ہائی کورٹ میں کہ ججمنٹس بھی ہیں اور قانون بھی ہے کہ ایک اکرنس کے اوپر صرف ایک ایف آئی آر ہو سکتی ہے. اور اس ٹائم پہ اعظم سواتی صاحب جو ہے ان کی جو پہلی ایف آئی آر ہے وہ اسلام آباد کی ہے, اور باقی بلوچستان کی طرف سے بھی ہائی کورٹ کی پٹیشن ہماری جو ہے ایڈمٹ ہوئی ہے. کل اس کی انشاءاللہ پیشی ہوگی. آج ہمیں امید تھا کہ یہاں پہ جو ہے ہیئرنگ ہو جائے, لیکن چونکہ کچھ اسٹرائک کی وجہ سے ہیئرنگ نہیں ہو سکتی, کل انشاءاللہ یہاں پہ ہم سندھ ہائی کورٹ میں جو ہے اس کی ہیئرنگ کرائیں گے. جی, انور منصور خان صاحب انور منصور خان صاحب جو ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اعظم سواتی صاحب کو, اور ان کی طرف سے پٹیشنر میں ہوں. چونکہ وہ اس ٹائم پہ کوئٹہ پولیس کی کسٹڈی میں خود نہیں آ سکتے, تو میں ان کی طرف سے آیا ہوں پٹیشن ڈالنے کے لیے. ٹھیک ہے, تھینک یو. تھینک یو.